السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ سانت خدو ایگزامہ کے بارے میں ہے جہاں پر آپ نے اپنا ڈرائیونگ کا پریکٹیکل ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے غونی میں دینا ہوگا تو یہ وہاں کے بارے میں فرسٹ جو اتنی غیر ہے یعنی کہ جہاں پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی، اور سیم روڈ کے اوپر میں نے بھی ٹیسٹ دیا تھا۔ اگر کوئی غونی میں ٹیسٹ دینا چاہے تو دیکھنے میں تو وہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی ٹریفک لائٹس ہیں، پیڈسٹرین کراسنگ ہے، اسی طرح سے رائٹ والے کی پریورٹی ہے، لیکن سپیڈ اتنی تیز وہاں پر نہیں ہوتی اور ایزیلی مینج ہو جاتا ہے، تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ وہاں پر جا کر تھوڑی پریکٹس کر لیں تو وہ اور بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ سانت خدو ایگزامہ کا ایڈریس ہے، اور یہ بالکل غونی دو جو شاپنگ سینٹر ہے اس کے سامنے والی بلڈنگ ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ گوگل سے لیا ہے، رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ ریڈ گاڑی یہ کھڑی ہے یہ اندر اس کے سینٹر ہے، اور یہاں سے باہر بالکل نکل کے آپ کو یا تو رائٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں یا لیفٹ پہ، اور یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ شاپنگ سینٹر ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاپنگ سینٹر جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور بالکل اس کے سامنے پھر سانت خدو ایگزامہ ہوگا۔ یہ دیکھیں تو یہ سامنے جو پارکنگ کی ہوئی ہے یہ سانت خدو ایگزامہ کے اندر ہے، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ مانیٹر جو ہے وہ آپ کی گاڑیاں جس پہ آپ نے سیکھا ہوگا وہ یہاں پر کھڑی کر دیں گے، اور اس کے بعد جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو جو انسپیکٹرز ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بلکہ ادھر آپ سب کھڑے ہوں گے تو آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے، کوئی ایک دو کوسچن ہو گیا آپ وہ پوچھ لیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ گلاسز لگاتے ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ مینشن کروانا ہے آپ نے پیغمی کے اوپر یا نہیں، اس طرح سے تو اس میں آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں اور جو وہ بول رہے ہیں اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اس طرح سے آپ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے۔ جس وقت آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوگا تو آپ نے ان کے ساتھ فرینک نہیں ہونا، بس آپ نے صرف ان کی انسٹرکشن سننی ہے کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کو وہ اس پارکنگ سے لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل بلڈنگ کے سامنے کی طرف کو کھڑی کی گئی ہیں، یلو کلر کی مارکنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو پلرز بنے ہوئے ہیں تو یہ گاڑیاں آپ نے سامنے سے گزار کے تو وہ آخری پلر کے پاس سے ہو کر پھر واپس کو ٹرن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا کیونکہ یہاں پہ فوراً آپ کا ایگزام یہاں سے سٹارٹ نہیں ہو جاتا، اور میں صرف اسی پارکنگ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی پارکنگ ہے، میں بھی وہاں پہ آپ کو ریورس کرنا ہو، اور اگر آپ نے شروع میں ہی کوئی غلطی کر لی تو پھر میں بھی آپ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ سے شروع میں کوسچن کیا جائے، آپ کا آئی ڈی کارڈ مانگا جائے تو آپ نے اسی وقت تھوڑا ریلیکس ہو جانا ہے۔ اور گاڑی میں 3 لوگ ہوتے ہیں، آپ ہوں گے، انسپیکٹر ہوگا اور آپ کا مانیٹر ہوگا۔ مانیٹر آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، مطلب آپ نے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے مرر جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، بیلٹ وغیرہ لگانی ہے، بلکہ آپ نے ان سے بھی کنفرم کرنا ہے کہ انہوں نے بھی بیلٹ لگا لی ہے کہ نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ اب آپ بالکل ریڈی ہیں تو انسپیکٹر بھی آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ کیا ریڈی ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی اندر کیا ہوگا، جیسے اپنے جو غیتھو ویزو ہے اس کو سیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، اپنی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں، بیلٹ لگایا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کر رہا ہوگا۔ اور یہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کا ڈے ہے، اور اگر آپ نے کوئی غلطیاں کی جس کے اوپر فیل ہونے کے چانسز ہیں تو پھر آپ کو ایک تو ٹینشن ہوگی کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، دوبارہ سے اب آپ کو ڈیٹ لینی ہوگی۔ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے، اور آپ نے تھوڑا اس کو بھی آبزرو کر لیا ہوگا انسپیکٹر کو، اور اس نے آپ سے کوئی فرینچ کا ٹیسٹ تو لینا نہیں ہے، آپ کو سمپل انسٹرکشنز اس نے دینی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے۔ جب آپ نے گاڑی آن کی اور اب آپ نے اپنا آٹومیٹک ہے تو اس کے جو فنکشنز کرنے ہوں گے جب وہ آپ کریں گے، یا دوسری مینول ہے اس کے فنکشنز وغیرہ، تو وہ وہی ٹائم ہوگا کہ جس وقت آپ نے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے اور ریلیکس ہونا ہے۔ باقی جو ہے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کو پاس کرنا۔ اچھا، تو جو مجھے پوائنٹس ذہن میں آ رہے ہیں تو اس حساب سے میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں۔ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں کہ اب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جو انسپیکٹر ہے وہ آپ کو بہت امپورٹنٹ قسم کے جو پوائنٹس ہوگا وہ بتا دے گا، اور جو ہر ایگزامینر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر جو بھی وہ فرینچ بولیں گے تو
اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کرنا کہ اگر اس نے آپ کو فرض کریں کوئی انسٹرکشن دی ہے، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ خاموش رہیں، پوچھیں نہیں، آپ نے اسے دوبارہ پوچھنا ہے۔ اور وہ انسٹرکشن جو ہیں وہ بہت سمپل سے دیتے ہیں۔ اچھا، اگر اب ہم یہاں پر انسٹرکشنز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو وہ بہت امپورٹنٹ قسم کے جو پوائنٹس ہوں گے ان کے بارے میں بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا۔ اور فالو کرنے والوں میں آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ نے سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے، گاڑی جو ہے آٹونومی میں چلانی ہے۔ آٹونومی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی گاڑی 5 منٹ کے لیے تقریباً اس طرح سے چلانی ہوتی ہے کہ اگر اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب یہ والی آپ نے روڈ لینی ہے یا نیکسٹ ہم نے یہاں سے ٹرن کرنا ہے، تو بس وہ ایک دفعہ آپ کو بتا دے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے خود سے اس کو فالو کرنا ہے انسٹرکشنز کو۔ اور جو آپ کی سپیڈ ہوگی وہ بھی اکارڈنگ ٹو دی کود دلاؤ، جو بھی روڈ کے اوپر سپیڈ ہوگی اس کو فالو کرنا ہے۔ ٹریفک لائٹس کو آپ نے دیکھنا ہے، مطلب یہ سب کچھ جو بھی ہوگا، یہ آپ جو خود سے انڈیپینڈنٹلی ایک گاڑی چلا رہے ہوں گے اس کو آٹونومی بولتے ہیں۔ اور اس کا ایک پوائنٹ ہے، تو یہی انسٹرکشنز ہے جو کہ وہ آپ کو شروع میں بتا دے گا، جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور جب وہ آپ سے ٹیسٹ لے گا، آپ کی پارکنگ کروائے گا، تو اس کے بعد 3 کوسچن جو ہیں وہ انہوں نے پوچھنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کوسچنز آپ کو گاڑی کے انٹیریئر کے بارے میں پوچھیں گے، جیسا کہ ڈیش بورڈ کے اوپر جتنے بھی بٹنز ہیں ان کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لائٹس وغیرہ کا معلوم ہونا چاہیے، فین جو ہے وہ کہاں سے چلے گا، کیوں چلانا ہے، اور کوئی آگ آووں ہو گئی وہ کس وقت آن کرتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر گاڑی کے ایکسٹیریئر کی بات کریں تو اس میں آپ سے ٹائرز کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے، بونٹ کھلوایا جا سکتا ہے، پھر اس میں وہ معلوم کریں گے انجن آئل جو ہے وہ کہاں ڈلتا ہے، یا جو بریک آئل ہے وہ کہاں پہ ہوگا، اور کوئی سیکیورٹی کا کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوٹل انہوں نے آپ سے 3 کوسچنز پوچھنے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے رائٹ کو ٹرن کرنا ہے تو وہ آپ کو شروع میں ہی بتا دیں گے اس روڈ کو ٹرن کرنے سے پہلے کہ نوزیغوں ادغوا، یا اگر لیفٹ کو کرنا ہے تو نوزیغوں آگوش، اس طرح سے، یا پھر اگر بالکل سامنے جانا ہے تو وہ آپ کو سامنے کا بتائیں گے۔ مطلب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوں گی، اور جب آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا یا ہو رہا ہوگا تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس کو پاس کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر جب آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ کا جو مانیٹر ہے وہ بھی آپ کو کچھ کنفرم کر دے گا رزلٹ آنے سے پہلے۔ اگر کوئی اور ٹپس وغیرہ رہ گئی ہوں گی تو وہ نیکسٹ ویڈیو جب میں بناؤں گی اور راستے کے بارے میں بتاؤں گی تو اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، کیونکہ اگر اسی ویڈیو میں فرسٹ اتنے غیر ہے جہاں پہ میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے پھر اس کو یہیں پہ میں سٹاپ کرتی ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس کے بارے میں بنا دوں گی۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔